ڈاکٹر مریم نے اپنا کپڑے کا میلا سا تھیلا کندھے پر لٹکا لیا۔ میرے قریب بیٹھ کر کئی منٹ تک ہدایات دیتی رہی کہ میں زیادہ نہ چلوں پھروں، کندھے کو زیادہ حرکت نہ دوں وغیرہ وغیرہ۔ اس نے چنپیر اور زیغم کو بھی ہدایت دے دی تھی کہ میرا ہر طریقے سے خیال رکھا جائے۔ ڈاکٹر مریم کے جانے کے بعد ان دونوں نے واقعی میرا بہت خیال رکھا۔ مجھے وقت پر روٹی اور چائے ملنے لگی۔ زیغم باقاعدگی سے صبح شام میرے کندھے کی مالش بھی کرتا رہا۔ تیسرے روز چنپیر بہت دور جا کر ایک پہاڑی بکرا شکار کر لایا تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے بکرے کی کھال اتاری اور گوشت کے بڑے بڑے پارچے بنا ڈالے۔ یہ کام وہ غار کے دوسرے حصے میں کر رہا تھا اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ چنپیر نے بکرے کی دونوں رانیں الگ کر لی تھی اور باقی گوشت نمک لگا کر اس طرح سنبھال کر رکھ لیا تھا کہ کم از کم ایک ہفتے تک خراب نہ ہو سکے۔ اس نے غار کے ایک کونے میں آگ جلائی اور رانیں بھوننے لگا۔ لکڑیوں کا دھواں اوپر جا کر غار کی چھت میں کہیں غائب ہو رہا تھا۔ میں الاؤ کے قریب ایک پتھر پر بیٹھ کر بڑی دلچسپ نظروں سے رانوں کو روسٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مریم 4 دن بعد لوٹی تھی۔ وہ بڈگام سے واپسی پر سری نگر بھی ہو کر آئی تھی، جہاں سے کچھ دوائیں وغیرہ خریدی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ اس دوران کمانڈر محب اللہ بھی 2-3 چکر لگا چکا تھا۔ اس نے مجھے وادی کے مختلف مقامات پر مجاہدین کی سرگرمیوں کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ بھارتی وحشیوں کے خلاف ان کی سرگرمیاں جاری تھی۔ بھارتی فوجیوں سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھی، جن میں بھارتیوں کو قابل قدر جانی اور مالی نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ مجاہدین چھاپہ مار کارروائیاں مکمل کر کے پہاڑیوں میں روپوش ہوتے جا رہے تھے اور بھارتی فوجی ان کی تلاش کے بہانے قریب و جوار کی بستیوں میں ہلہ بول دیتے اور بے گناہ بوڑھوں، معصوم بچوں اور عورتوں کو تشدد کا نشانہ بناتے۔ عورتوں کے ساتھ زیادتی ان کا معمول بن چکی تھی۔ اس قسم کی خبریں بھی ملتی رہتی تھی کہ فلاں بستی سے بھارتی فوجیوں نے کسی عورت کو اٹھا لیا ہے اور اجتماعی آبروریزی کے بعد اسے جنگل میں پھینک کر چلے گئے ہیں۔ اس قسم کی خبریں سن کر میرا خون کھول اٹھتا۔ میں نیلم اور حمیدہ کی لاشیں دیکھ چکا تھا، جنہیں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ میری بہن بھی لاپتہ تھی۔ اس کے بارے میں بھی میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا۔ اسے بھی ہوس کا نشانہ بنا کر یا تو ختم کر دیا ہوگا یا پھر وہ ان کی قید میں بڑی سسکیاں بھر رہی ہوگی۔ میں اب غار میں پڑے پڑے اکتا چکا تھا۔ میری ٹانگ اور دوسرے زخم بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ مجھے اب چلنے پھرنے یا حرکت کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، تاہم کندھے میں کچھ تکلیف ابھی بھی باقی تھی، لیکن میرا خیال تھا کہ میں اپنی معمول کی سرگرمیاں شروع کر دوں تو یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ اس روز ایک اور خبر نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ گزشتہ رات ایک جھڑپ میں بھارتی فوج کا 1 میجر اور 7 فوجی مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اس جھڑپ میں 2 مجاہدین بھی شہید ہو گئے تھے، جبکہ دوسرے مجاہدین پہاڑوں میں روپوش ہو گئے تھے۔ بھارتی فوجیوں کا ایک دستہ شہید ہونے والے مجاہدین کی لاشیں لے کر پتن پہنچ گیا تھا۔ پتن زیادہ بڑا قصبہ نہیں تھا۔ بھارتیوں نے مجاہدین کی لاشیں قصبے کے مرکزی چوک پر ڈال دی اور اعلان کیا کہ یہاں پناہ لینے والے مجاہدین کو ان کے حوالے کر دیا جائے، مگر کسی مجاہد نے پتن کا رخ نہیں کیا تھا۔ بھارتی فوجیوں نے سنگدلی اور بربریت کا ایک اور مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں شہید مجاہدین کی آنکھیں نکال دی اور سنگینوں سے ان کا پیٹ چاک کر دیا اور لاشوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر چوک میں گھسیٹنے لگے۔ مجاہدین کی لاشوں کی یہ بے حرمتی قصبے والوں کے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر وہ سب نہتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن 2 نوجوانوں کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے بھارتی فوجیوں پر ٹوٹ پڑے۔ بھارتی فوجی یہ سمجھے کہ گاؤں میں چھپے ہوئے مجاہدین نے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ فوجیوں نے اندھا دھند فائر کھول دیا۔ ان پر جھپٹنے والے دونوں نوجوان چھنی ہو کر گر پڑے۔ اندھا دھند برسائی جانے والی گولیوں نے کئی اور بے گناہوں کو بھی چاٹ لیا۔ بھارتی درندے کئی بے گناہوں کی لاشیں گرا کر بھاگ گئے۔ اس قسم کے واقعات روز کا معمول بن چکے تھے۔ میری قوت برداشت بھی اب جواب دیتی جا رہی تھی، اور اس روز جب کمانڈر محب اللہ کچھ دیر کے لیے آیا تو میں نے اسے اپنی اکتاہٹ اور بیزاری کا اظہار کر دیا۔ کمانڈر نے سوالیہ نگاہوں سے ڈاکٹر مریم کی طرف دیکھا۔ اب یہ بالکل ٹھیک ہے اور میرا خیال سے اب یہ آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، ڈاکٹر مریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی اور میں اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال میں تمہیں کچھ اور آرام کی ضرورت تھی، لیکن ایک اہم مشن میں مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس لیے مریم کی بات بھی مان لیتا ہوں۔ تم تیار ہو جاؤ، ہم آدھے گھنٹے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ کمانڈر محب اللہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے جسم پر اس وقت ایک لمبا سا کرتا اور گھٹنوں تک نکر تھی۔ مجھے یاد تھا کہ 1 مہینہ پہلے جب بھارتی فوجیوں نے ہمارے قصبے پر حملہ کیا تھا تو میں نے پینٹ اور شرٹ پہن رکھی تھی، جبکہ میری ٹانگوں کے زخموں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے میری پتلون کو کاٹ کر نکر بنا دیا گیا تھا۔ بعد میں نے ایک ساتھی مجاہد کا کرتا پہن لیا تھا، جبکہ جسم کے نچلے حصے پر وہی نکر تھی۔ 1 منٹ، میں تمہیں زیغم کے کپڑے دے دیتی ہوں، وہ پہن لو، مریم کہتے ہوئے غار کے دوسرے حصے میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ یہ غار
بہت بڑا اور کئی حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک حصے میں راشن اور ضروریات کا دیگر سامان رکھا ہوا تھا، ایک حصے پر کچن بنا ہوا تھا۔ اس طرف کی چھت اور دیواریں دھوئیں سے کالی ہو رہی تھی، باقی دو حصے رہائش کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہ غار اگرچہ پہاڑی کے اندر خاصی گہرائی میں تھا، لیکن یہاں گھٹن کا احساس بالکل نہیں تھا۔ تازہ ہوا کسی نہ کسی طرف سے آتی رہتی تھی۔ میں ڈاکٹر مریم کے ساتھ غار کے جس حصے میں آیا وہ مجاہدین کی رہائش کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور یہ حصہ زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ یہاں فرش پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، ایک دیوار کے ساتھ چند رائفلیں رکھی ہوئی تھی، ان میں 2 SMG بھی تھی۔ ان کے قریب ہی فاضل میگزین کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس دیوار پر ٹھکی ہوئی کیلوں پر کپڑوں کی 3-4 جوڑے لٹکے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر مریم نے ایک جوڑا اتار کر میری طرف بڑھا دیا۔ کپڑا قدر کی طرح موٹا اور کھردرا تھا۔ یہ کپڑے میں نے کل ہی دھو کر یہاں لٹکائے تھے، یہ پہن لو، اور تمہیں رائفل کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے رائفلوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان میں سے جو رائفل تمہیں پسند آئے لے لو، اور میگزین بھی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں چائے بنا لاتی ہوں۔ ڈاکٹر مریم باہر چلی گئی۔ میں نے کپڑے بدلے اور رائفلیں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ مجھے ایک SMG پسند آ گئی۔ گلمرگ شاہراہ پر جب ہم نے فوجی قافلے پر حملہ کیا تھا تو اس وقت میرے پاس سب مشین گن تھی۔ SMG چیک کرنے کے بعد میں نے 2 میگزین بھی اٹھا لیے اور غار کے اس حصے میں آ گیا جہاں کمانڈر محب اللہ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں SMG دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر مریم قہوہ لے کر آ گئی۔ قہوہ پینے کے دوران زیادہ تر خاموشی ہی رہی۔ کمانڈر محب اللہ نے قہوے کا آخری گھونٹ بھرا اور خالی مگ فرش پر رکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی اٹھ گیا اور قریب پڑی ہوئی SMG اٹھا کر کندھے پر لٹکا لی۔ ڈاکٹر مریم غار کے دہانے تک ہمارے ساتھ ہی آئی تھی۔ اس نے میری پیشانی پر بوسہ دے کر اس طرح رخصت کیا تھا کہ جیسے ماں اپنے بیٹے کو اپنی دعاؤں کے سائے میں محاذ جنگ پر جانے کے لیے رخصت کرتی ہے۔ میں 2-3 مرتبہ پہلے بھی غار کے دہانے تک آ چکا تھا، لیکن اس سے آگے کبھی نہیں آیا تھا۔ غار کا دہانہ بہت تنگ اور خاصی بلندی پر تھا۔ اس کے سامنے چھوٹی چھوٹی چٹانیں تھی جن کے درمیان بہت تنگ سا راستہ تھا جس میں سے ایک آدمی بمشکل گزر سکتا تھا۔ ان چٹانوں اور تنگ سے راستے کی وجہ سے یہ غار خاصا پوشیدہ ہو گیا تھا۔ ایک تو کسی اجنبی کے اس طرف آنے کے امکانات نہیں تھے، اگر کوئی آ بھی جاتا تو غار تک پہنچنا ممکن نہ ہوتا۔ لیکن مجھے حیرت تھی کہ مجاہدین نے یہ غار کس طرح تلاش کیا تھا۔ یہ ان کے لیے محفوظ ترین پناہ گاہ تھی۔ غار کے باہر ڈیوٹی دینے والے مجاہدین بھی اس طرح اپنی کمین گاہوں میں کھڑے تھے کہ وہ تو کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے، البتہ وہ خود نشیب میں دور دور تک دیکھ سکتے تھے۔ کمانڈر محب اللہ آگے تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ راستہ خاصا دشوار گزار تھا، کبھی کسی چٹان پر چڑھنا پڑتا تو کبھی نہایت خطرناک تنگ راستوں پر نشیب میں اترنا پڑتا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ زخمی مجاہدین کو غار تک کس طرح لے کر جاتے ہوں گے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک انہی پہاڑوں میں چلتے رہے اور پھر ایک جگہ رک گئے۔ تقریباً 200 گز نشیب میں دریا بہہ رہا تھا۔ ہم ایک بلند چٹان پر کھڑے تھے جس کے آگے عمودی ڈھلان تھی۔ تیز ہوا مجھے دھکیل رہی تھی اور میں بڑی مشکل سے چٹان پر قدم جمائے کھڑا تھا۔ کمانڈر محب اللہ میرے قریب کھڑا متجسس نگاہوں سے نشیب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہمارے چاروں طرف چنار کے فلک بوس درخت تھے جو تیز ہوا میں جھوم رہے تھے۔ نشیب میں بہتا ہوا دریا، جھومتے ہوئے درخت اور سبزے کے فرش پر مسکراتے ہوئے رنگ برنگے خودروا پھول۔ خدا نے اس وادی کو جی بھر کر حسن دیا تھا۔ اس کا اعتراف تو غیر ملکی سیاحوں نے بھی کیا تھا کہ یہ دنیا کی حسین ترین وادی تھی، لیکن متعصب اور غاصب ہندوؤں کے گندے وجود نے اس وادی کے حسن کو گرہن لگا دیا تھا۔ ان کا وجود اس وادی کے حسن پر ایک بدنما دھبا تھا اور کشمیر کی عوام ان کے گندے وجود کو پاک کرنے کے لیے جدوجہد میں مصروف تھی، اور مجھے خوشی تھی کہ اب میں بھی آزادی کی اس جدوجہد میں شریک ہو گیا تھا۔ کمانڈر محب اللہ اب بھی چٹان پر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ راستہ بھول گیا ہو۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو جیسے اس نے میرا ذہن پڑھ لیا ہو۔ مسکراتے ہوئے بولا، میں راستہ نہیں بھولا، ان پہاڑی راستوں سے تو میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کی طرح واقف ہوں۔ اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے گویا ہوا، عام طور پر تو ہم دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں جو قدرے طویل ہے، تمہاری وجہ سے آج میں اس طرف سے آیا ہوں۔ یہ راستہ کٹھن ضرور ہے مگر آدھے کا فرق پڑ جاتا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ چٹان کی عمودی ڈھلان سے نیچے اترنے لگا اور پھر میں بھی سنبھل کر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ ڈھلان ختم ہو گئی مگر ہم سبزے سے ڈھکی ہوئی پہاڑیوں میں مسلسل نشیب کی طرف جا رہے تھے، اور بالآخر تقریباً آدھے گھنٹے بعد چٹانوں سے نکل کر ہم دریا کے سامنے پہنچ گئے۔ دریا کا موزور پانی بڑے بڑے پتھروں سے ٹکراتا اچھلتا ہوا بہ رہا تھا۔ ہم دریا کے ساتھ ساتھ پتھروں کی آڑ میں چل رہے تھے اور پھر بدتریج کنارے سے دور ہٹتے ہوئے ایک بار پھر چٹانوں میں داخل ہو گئے۔ اس مرتبہ ہمیں چٹانوں میں زیادہ اندر تک نہیں جانا پڑا۔ محب اللہ چٹانوں میں سے ایک تنگ سی دراڑ کے قریب رک گیا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اس دراڑ میں داخل ہو گیا۔ میں بھی اس دراڑ میں داخل ہو گیا۔ ہم ان پراسرار سرنگوں میں تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کر چکے تھے اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سرنگیں کہاں
وہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آدھے میل کا مزید سفر طے کرنے کے بعد یہ سرنگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ غلیل کے 2 شاخے کی طرح ہم دائیں طرف والی سرنگ میں مڑ گئے۔ اس طرف سامنے بہت دور روشنی کا ایک نقطہ سا نظر آ رہا تھا۔ کمانڈر محب اللہ نے ٹارچ جلا لی اور تاریکی میں اس کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ سامنے اس سرنگ کا دہانہ ہے جس کے بارے میں بھارتی فوجی بھی جانتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آگے چند گز تک راستہ ذرا دشوار ہے لیکن خطرہ نہیں، دیوار کا سہارا لے کر آگے چلتے رہو۔ گہری تاریکی میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں پانی دیوار کے ساتھ تھا، میرے پیر ٹخنوں تک پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں دونوں ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لے کر ٹٹول کر قدم رکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ سامنے سرنگ کے دہانے کا وہ روشن نقطہ شیطان کی آنکھ طرح مجھے گھورتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تقریباً 20 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ سرنگ ایک بار پھر دائیں طرف مڑ گئی۔ میں بھی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اس طرف مڑ گیا تھا۔ کمانڈر محب اللہ نے ٹارچ روشن کر لی تھی، وہ مجھ سے چند گز آگے تھا۔ اس سرنگ میں زیادہ پانی نہیں تھا۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے پانی کم ہوتا جا رہا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس مرتبہ ہم نشیب کے بجائے بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آگے پانی بھی نہیں رہا تھا اور سرنگ بھی بتدریج تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ کمانڈر محب اللہ ایک بار پھر رک گیا۔ آگے سرنگ بند ہو گئی تھی، دیوار ناہموار تھی، پتھر باہر کو ابھرے ہوئے تھے۔ وہ چند منٹ ٹارچ کی روشنی میں ان پتھروں کو دیکھتا رہا، پھر بڑی پھرتی سے ان پتھروں کے سہارے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ تقریباً 15 فٹ اوپر جا کر وہ آگے کو نکلی ہوئی ایک کارنس پر ٹک گیا اور ٹارچ کا رخ نیچے کی طرف کرتے ہوئے بولا، آ جاؤ، ڈرو نہیں، تمہیں اوپر آنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں نے کندھے پر لٹکی ہوئی رائفل کو درست کیا اور ابھرے ہوئے پتھروں کا سہارا لے کر اوپر چڑھنے لگا۔ مجھے واقعی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اسکول کے زمانے میں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوا قصبے کے باہر پہاڑوں میں چلا جایا کرتا تھا۔ خطرناک چٹانوں پر چڑھنا میری ہابی تھی۔ ہم دوستوں میں شرطیں لگ جاتی تھی کہ کون پہلے چٹان کی چوٹی پر پہنچے گا۔ میں کبھی پہلے نمبر پر آتا تو کبھی دوسرے نمبر پر۔ میرا وہ تجربہ اب میرے کام آ رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ آئندہ بھی بچپن اور لڑکپن کے وہ تجربات میرے کام آتے رہیں گے۔ میں کافی اوپر پہنچ چکا تھا۔ کارنس پر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے کمانڈر محب اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر کھینچ لیا۔ اس سے آگے بھی ہم چٹان کے سینے میں واقع ان گپ پہاڑوں میں اوپر چڑھتے رہے۔ اب تازہ اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے چہرے سے ٹکرا رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ ہم کھلی جگہ پر نکلنے والے ہیں، اور پھر ویسے ہی ایک تنگ سی دراڑ سے نکل کر کھلی جگہ پر آ گئے۔ ہمارے چاروں طرف سبزہ تھا اور درختوں کے جھنڈ تھے۔ درختوں کے جھنڈ سے نکل کر تقریباً 100 گز آگے ہم ایک چٹان کے قریب رک گئے۔ سامنے نشیب میں بہت دور بارامولہ شہر تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس چٹان سے شہر کا فاصلہ 2 میل کے لگ بھگ ضرور رہا ہوگا۔ اگر ہم دوسرے راستے سے آتے تو ہم اس طرف نکلتے۔ کمانڈر محب اللہ نے نیلے پتھروں والی ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس طرف سے فاصلہ بہت زیادہ ہے، جبکہ ہم نے اس راستے سے آ کر آدھا وقت بچا لیا ہے۔ وہ سامنے بارامولہ ہے لیکن ہم شہر کی طرف نہیں جائیں گے، اس طرف آ جاؤ۔ میں کمانڈر محب اللہ کے ساتھ دائیں طرف کی چٹانوں پر اترنے لگا۔ نوکدار چٹانوں کا یہ سلسلہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ آگے ڈھلوان سبزہ تھا جس کے اختتام پر نشیب میں دور تک خوبصورت وادی پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں باغات بھی تھے اور کھیت بھی تھے، جن میں کہیں کہیں اکا دکا مکان بھی نظر آ رہے تھے۔ ہم اس ڈھلان پر اترتے ہوئے بارامولہ شہر سے بائیں طرف ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ ہم کھیتوں اور باغوں میں سے گزرتے ہوئے ایک مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ 2 آدمی اچانک ہی کسی طرف سے نکل کر ہمارے سامنے آ گئے۔ وہ ادھیڑ عمر تھے مگر ان کے ہاتھ پیر خاصے مضبوط تھے۔ باقی لوگ کہاں ہیں غفورے؟ کمانڈر محب اللہ نے ان میں سے ایک سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، غفور نامی اس شخص نے جواب دیا۔ دراصل 1 گھنٹہ پہلے پولیس کی ایک جیپ ادھر آئی تھی، میں نے لڑکوں کو کھیتوں میں ادھر ادھر نکال دیا۔ پولیس کیوں؟ محب اللہ کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ ایک ملزم پولیس کی حراست سے بھاگ نکلا تھا، غفورے نے جواب دیا۔ تقریباً 4 ہفتے پہلے اسے اپنے ایک دوست کے قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ آج اسے پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں موقع ملتے ہی ایک پولیس والے کو زخمی کر کے بھاگ نکلا۔ وہ پولیس کی رائفل بھی لے گیا تھا۔ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ اسے فرار ہو کر اس طرف آتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ پہاڑیوں کی طرف نکل گیا ہوگا اور ظاہر ہے پولیس والے اس کے پیچھے ان پہاڑیوں میں نہیں جا سکتے، یہاں سے پوچھ کر دوسری طرف چلے گئے ہوں گے۔ کمانڈر محب اللہ ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ غفور اور اس کا ساتھی گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن محب اللہ نے ان سے میرا تعارف کرانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ مکان کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تم ہمارے لیے چائے بناؤ اور تم لڑکوں کو اطلاع دو کہ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی یہاں جمع ہو جائیں، ہمیں آج ہی گلمرگ کی طرف جانا ہے۔ غفور سر ہلاتے ہوئے ایک طرف چلا گیا۔ اس نے محب اللہ کا
پیغام دوسرے آدمی کے گوش گزار کر دیا جو کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد غفورہ چائے بنا کر لے آیا۔ میں اس وقت فرش پر بچھی ہوئی چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کٹھن سفر نے مجھے بری طرح تھکا دیا تھا۔ اگر 1 مہینہ بیمار نہ ہوتا تو مجھے اس سفر کی پرواہ نہ ہوتی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چائے کے ساتھ ایک پلیٹ میں تلے ہوئے بھیڑ کے گوشت کے قتلے بھی رکھے ہوئے تھے۔ کئی روز بعد دودھ کی چائے نصیب ہوئی تھی۔ گوشت کے تلے ہوئے قتلے بھی مزیدار تھے۔ ہم اپنے ٹھکانے سے دوپہر 12 بجے کے قریب روانہ ہوئے تھے اور اس وقت 4 بجنے والے تھے۔ بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں نے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیٹ بھر کھاتے ہی مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور میں وہیں ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا۔ شاید تھکن کی وجہ سے میں نیند میں بھی بے چین سا رہا، اس لیے زیادہ دیر تک نہ سو سکا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت کمرے میں کمانڈر محب اللہ کے پاس 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کی عمر 35 کے لگ بھگ رہی ہوگی، جبکہ دوسرا 25-26 سال سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ دونوں نے لمبے لمبے چوغے پہن رکھے تھے اور سروں پر ٹوپیاں تھیں۔ محب اللہ ان سے شاید کوئی پروگرام طے کر رہا تھا۔ اس وقت وہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم دونوں اسی وقت ماندرا کی طرف نکل جاؤ۔ کمانڈر رشید کے آدمی وہاں انتظار کر رہے ہوں گے، ان سے کہنا کہ کمانڈر رشید کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ ہم صبح 4 بجے طے شدہ مقام پر ملیں گے۔ وہ دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے محب اللہ کا وہ ایک جملہ سنا تھا جب مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ 1 مہینہ پہلے گلمرگ کے قریب جس فوجی کیمپ کے بارے میں بات ہو رہی تھی اس پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا تھا۔ میں تمہیں اس لیے ساتھ لایا ہوں، کمانڈر محب اللہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ 1 مہینہ پہلے تم نے میری اور کمانڈر رشید کی باتیں سن لی تھی۔ گلمرگ کے قریب اس ڈیپو میں اسلحہ اور گولہ بارود کا انبار لگنا شروع ہو گیا ہے۔ یہی گولہ بارود وادی کے بے گناہ اور معصوم کشمیری عوام پر بسایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ ان شیطانوں کو گولہ بارود استعمال کرنے کا موقع ملے ہم اس ڈیپو کو تباہ کر دیں گے۔ وہ چند لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، یوں تو اس وسیع العریض رقبے پر پھیلے ہوئے کیمپ پر حملہ کرنے کے لیے بہت سے آدمیوں کی ضرورت ہوگی، لیکن میں نے اور کمانڈر رشید نے طے کیا ہے کہ زیادہ بھیڑ بھاڑ اکٹھی نہیں کی جائے گی۔ صرف گنتی کے چند نوجوان ہوں گے جن کا انتخاب ہم دونوں نے کیا ہے، اور ان میں تمہارا نام بھی شامل ہے۔ تمہارا انتخاب اگرچہ میں نے کیا ہے، مگر تمہارے نام کی سفارش کمانڈر رشید اور عبدالغنی لون نے بھی کی ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے۔ 1 منٹ پہلے میری بات پوری سن لو۔ کمانڈر محب اللہ نے ہاتھ اٹھا کر مجھے کچھ کہنے سے روک دیا۔ ہم نے کیمپ پر حملہ کرنے کے لیے جو پارٹی تیار کی ہے اسے ڈیتھ اسکواڈ کا نام دیا گیا ہے، لیکن میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کارروائی میں خود اپنے زندہ بچ جانے کے امکانات بھی 1% سے زیادہ نہیں ہیں۔ بالفاظ دیگر تم لوگ موت کے منہ میں چھلانگ لگانے جا رہے ہو، اس لیے اگر میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمانڈر۔ اس مرتبہ میں نے اس کی بات کاٹ دی، لیکن اس حقیقت سے آپ بھی بخوبی واقف ہیں کہ مجاہد کا اٹھا ہوا قدم پیچھے نہیں ہٹتا، وہ آگے اور صرف آگے بڑھنا جانتا ہے۔ اگر میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ان بھیڑیوں کے ڈیپو کو تباہ کر کے اپنے لوگوں اور وادی کو ایک بڑی تباہی سے بچا لوں تو میں 100 مرتبہ موت کے منہ میں کودنے کو تیار ہوں۔ میں اپنا نام واپس نہیں لوں گا کمانڈر۔ کمانڈر محب اللہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، اس نے بے اختیار ہو کر میری پیشانی چوم لی۔ تم جیسے نوجوانوں میں یہ جذبہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور ہماری منزل ہے آزادی۔ وہ زنجیریں ایک روز ضرور ٹوٹیں گی جنہوں نے کشمیریوں کی آزادی سلب کر رکھی ہے۔ ہم اس جنت سے ان شیطانوں کو نکالنے میں ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔